Where is the social justice? Why we can't give on the social justice? ہم کہیں بھی freedom of speech نہیں ہے. لاسٹ ٹائم منظور پشتین کو اندر کر لیا تھا freedom of speech, وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بابا جان ہے, ہمارے نواز خان جی, ان کو اندر ڈالیں گے. We want security for them as well. تو ہمیں سیکیورٹی چاہیے. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ عمران ریاض خان کو منہ بند کیے جاتے ہیں, عمران خان کے منہ بند کیا. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ وی وانٹ دی فریڈم. Your Excellency. So please. You're done? Yeah. Good. I believe you can. Okay. So you're done. First of all, میں آپ کے یا کنابدو کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے, اور ذات سے میرا یا کنستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور اس میں at times it is not your intellect or understanding which is the problem, but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے نیچے ایک اسکرین ایموشنز کی ہوتی ہے, اور اس ایموشنل اسکرین میں جب آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے ذہن پہ نچھاور ہو رہی ہوتی. میرے بھائی میری جان, Gilgit Baltistan is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. دنیا میں جو ماڈرن نیشن سٹیٹس بنی ہے نا, مختلف ایکسپیرینسز کے تحت پرنسپیلٹیز کی انکارپوریشن ہوئی ہے. یہ مجھے اور آپ کو کوئی جان, بابا یا خان یا جو بھی نام ہے, میں کسی کے نام کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا, وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے انگلینڈ کوئی 5000 سال کا تجربہ ہے, جرمنی 6000 سال کا تجربہ ہے, اٹلی 9000 سال کا تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اٹالین یونیفیکیشن آلموسٹ 170 ایئرس کی ایکسپیریمنٹ. آپ کو ہسٹری میں روم ملے گا, اٹلی نہیں ملے گا. آپ کو ہسٹری میں فلورنس ملے گا, اٹلی نہیں مل رہا. ملان ہے, اٹلی نہیں ہے. اسی طرح جرمن یونیفیکیشن ہے, اس طرح یو کے کی یونیفیکیشن ہے, اس طرح پاکستان کی ہے. جو انڈین یونین ہے انڈر برٹش راج بھی نا, یہ ایک دن میں برٹش راج نہیں بنا تھا. یہ کوئی مور اور لیس 150-200 سال ان کو لگے, اور آہستہ آہستہ اس کو انکارپوریٹ کرتے گئے. آپ اپنے علاقے کی تاریخ بھی دیکھیں گے نا, تو مہاراجہ ان سے گجروں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور سکھوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے, اور پورے کشمیر کی یہ کیا تھی؟ اس طرف زارسٹ رشیا تھا, اس طرف برٹش امپائر تھی, اور وہ اس اسٹریٹجک ایریا کو, اس طرف سنگسیانگ کا علاقہ تھا, اس طرف قزاقستان اور کرغستان جس کو ویسٹ ترکستان کہتے تھے, یہ علاقہ تھا. یہ تمام علاقے اس طرح تاریخی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے رہے. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, آپ کو فریڈم آف اوپینین کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے, تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا تھا. یہ تو آپ کا آرگومنٹ ادھر ختم ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو, ماڈریٹر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی, میں نے نہیں کی. اچھا, اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو, تب بھی کوئی نکتہ چینی بن سکتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الزام کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, اس میں وزن کم ہو جاتا ہے. ہوگا, کم وزن ہوتا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے تحت اس ملک کی ہماری اپنی چیکرڈ ہسٹری ہے, اس پہ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں بات ہم کر سکتے ہیں. اگر جس دوران کی طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں, اس دورانیہ میں یہاں پہ ایسے ایسے جرنلسٹ تھے, ان کو گولیاں ماری گئیں, ان کے ساتھ اور ایسے حرکات ہوئی جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے, نہیں ہونا چاہیے اس طرح, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے
اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ایونٹ بیس پک کر کے چیری پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں, اور پھر ایک اس کے ارد گرد نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہا ہے, اور وہ سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ گلگت بلتستان آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجکلی انگیجمنٹ ہماری جو اس ریجن میں ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا اور ان کا ہمارے ساتھ 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اوور دا ایشو آف کشمیر. کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے کہ جی بی یا ناردرن ایریاز جو ہمارا ہے وہ روایتی طور پہ کشمیر کا حصہ ہے. ایک ویو یہ ہے کہ نہیں, ان کی اپنی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. یہ آپ ڈومیسٹک کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آن دا کوسچن آف آئیڈینٹی رکھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ یو این کے انٹرنیشنل فریم ورک میں کسی میٹر کو ریزالو کرتے ہیں تو پھر اسی فریم ورک کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا اس کو ایک ایز اے ہول ریجن آف کشمیر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مین وائل یہ سلوشن پاکستان میں بار بار اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور اسی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بائی دا ٹائم وی ہیو دیٹ سیٹلڈ اسٹیٹس ایک ایسی انٹرم ارینجمنٹ ہو جس میں ان کو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن مل جائے, سینٹ میں ریپرزنٹیشن مل جائے, باقی فورمز پہ آ جائے, NFC میں بھی ان کا حصہ آ جائے. یہ تمام چیزیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کو پیسفل پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے. It should be a saner voice. میری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے, دوسری کی آوازیں آپ کے آواز کے ساتھ ملنی چاہیے, لیکن اس میں ایلیمنٹ آف ریزنٹمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کا کر رہے ہیں کہ ماں کو گولیاں لگی ہیں, بہت ٹریجک ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اس ملک میں 90,000 اس طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے گولیاں بم کھا کے گئے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو اگر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہیں, اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہو. ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی ہے, ہماری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی ہے. ہمارے ہاں وائلنس کا رجحان مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, نسل کے نام پہ وہ اپنی پیک پہ ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی. ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کرے, لیکن ریاست میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, ایک میکانزم موجود ہے, ایک پروسیس موجود ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ, وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے, وہ سندھ میں ہو سکتا ہے, وہ KP میں ہو سکتا ہے, پنجاب میں ہو سکتا ہے, آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکول ریکگنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں گے. جب ہم پرنسپلز کے ساتھ ایگری کر جائیں گے پھر اس کی اپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے نا کوالیفائڈ لوگوں کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نا. مطلب میں اگر کل کو اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لوں اور ایک وائٹ کوٹ پہن لوں, that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. اس کے لیے مجھے certain principles یا procedures سے خود گزرنا پڑے گا, تب I would be or she would be allowed نا. تو ریاست وہ نرسنگ کیئر ہے جس کو سرجیکل پروسیجر کرنے کا یا وہ میڈیکل کوالیفیکیشن اس کی ہوئی ہے جو اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے. یس, اس پروسیجر کو جو پالیٹکس کا ہے آگے بڑھنا چاہیے. میں خود ذاتی طور پہ سمپتھائز کرتا ہوں, اور گلگت کو انہانس اسٹیٹس کے ساتھ, کم پاپولیشن ہے, بہت زیادہ ریسورسز ہیں, یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے, لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसमें जिसके तहत दो डोमिनेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार कानूनी तौर पे दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या हिंदुस्तान के साथ। तीसरा इख्तियार था नहीं। अगर वो तीसरा इख्तियार होगा तो एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो आपके अकाबरीन ने एक्सरसाइज की हुई है टू जॉइन एंड रिमेन एंड स्टे विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेट्स स्ट्रेंथन दैट और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। Thank you. My only request is to keep questions concise and articulate them briefly so that all of us will get an opportunity to ask our questions. If I see hands up again, I'll stay on that side. There's a young lady in pink. Vasila? You can get him. Assalamualaikum sir. Sit. Assalamualaikum sir. I am Wasila Kakar from Sheen, Balochistan. Oh, did you know her? No. I'm a fourth year medical student here. First of all, I would like to express my gratitude for your presence here. It's truly an honor to have you address us. So my question is basically on the healthcare situation of Quetta. I know this topic has been brought on multiple occasions, but I think so it never got the required attention. So as we know, there was a recent outbreak of Congo virus in Quetta, and 12 or more healthcare workers of ours got infected, and unfortunately we lost few of them. And if I recall properly, there was a similar outbreak that happened in 2011. Yeah, carry on. And we lost two of our healthcare workers. So fast forward 12 years, and instead our healthcare to get to better or even remain stable, it has even gotten worse. So even during this recent outbreak, there was lack of necessary facilities to prevent the spread, to treat those affected individuals. We even didn't have the required timely availability of air ambulances and other facilities to shift those critical patients to a better tertiary care hospital in Karachi. And if it was there, maybe we would have saved those lives. So my question is, what are your plans, or what is the government planning to do about it? Or is this topic will be kept aside as it has been the case in the past? Thank you. First of all, I'm so glad to see you, hailing from Pasheen, from the same tribe, and you are having quite a remarkable contribution over here, and I'm very proud of that. Keep doing the good job. And inshallah, we'll have a hospital in Quetta one day under your leadership. These are the challenges of the governance which we need to understand. You know, there was a political discourse for last many years and for almost many decades, if I would say it, that all the provinces wanted more autonomy. And as a result of that, 2008, we get 18th Amendment and the financial and political power that are transferred to the provinces. With a caveat that after that it had to be followed by a provincial finance commission. The process halted there, and we got an NFC. The 18th Amendment is there. The concurrent list from the federal government was diluted, and now all the provinces have got their more political and financial powers. And health is a devolved subject. Now, when health is a devolved subject, what do? You can, well, of course, federal government to an extent can play some role, but when you have given all the money to the province, it is now their discretion that how do they spend it. I'm saying this with pain. I'm not enjoying it. I don't gloat over it. The kind of capacity we have at the provinces, particularly political and bureaucratic, is part of the problem. Is part of the problem. You do not see any kind of visionary leadership either in bureaucracy or in political class. So where is the planning section? I mean, you have got a hospital in the heart of the town, which is what? More than 100 years old, almost. It was constructed somewhere in 1920s or 1930s, early 1930s. For the population of 8,000 to 9,000
people. And now the documented, according to the census, it's 3 million plus population, and the conservative estimate, which is not non-documented, I think so the population is more than 5 million. And the same hospital is providing services, and with this devolution of the power, there is no vision how to magnify, how to amplify the services which is the need of the population. You're talking about the subspecialties and the rest of the ideas associated with it. We do not even have sense of basic health care. How do we do that? And one challenge is there's a scarcity of resource. The other is mismanagement of resource. We need 1,000 rupees, but we've got 100 rupees. And I mismanage those 100 rupees too. So that is the challenge. What do we do with that? It is directly related to our political system, our governance systems. As an individual, after 2 months when I would be retiring from this stint, how much I can do, it would be mere rhetorics or shallow slogans. That is part of the problem. If somebody wants to contribute, I think so they should come and participate in a responsible political process. Until and unless you do not have visionary and good individuals in politics, forget it. Then we will outsource it to these clubs, be it the club of popularity or dispopularity, whatever the case is. But the actual issue of governance would never be attended in this country. This is my honest opinion on that. Thank you. Thank you. I turn to the center. There's a young man sitting behind. Please go ahead. If you can get a mic. Thank you so much, Honorable Prime Minister Saab, ko visit AKU. My name is Vijay Kumar. I am from district Sangar. I am second year nursing student. Sir, my question is that as there is 5% quota for minority in the government job, but sir, as you know, the minority are mostly belonging from the underprivileged area and they belong from the low socioeconomic. So sir, they hardly have access about the higher education. So sir, what you can do to maximum opportunity for them to compete to get higher education? Because sir, mostly जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ या सर इंटरमीडिएट जो सर स्टूडेंट्स होते हैं, तो सर वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट करके स्कूल को लेफ्ट आउट कर देते हैं, क्योंकि सर यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा होती है, तो सर उसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कम ही पार्टिसिपेट करवाते हैं. तो सर इसके लिए कोई इकदाम आप. थैंक यू सर. थैंक यू विजय. एक तो मैंने 2008 में पहली मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था. तो आपको पता है कि इलेक्शन के दौरानिए में आपको हर किस्म की कम्युनिटी से वोट की अट्रैक्शन की कोशिश आप करते हैं. तो कोयटा का अगर कोई है, उनको पता है कि ईसा नगरी वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी तादाद में रहती है. जब मैं वहाँ जाता था और उनको रिक्वेस्ट करता था टू कैनवसिंग फॉर द वोटिंग, तो वो कहते थे कि हमारे जो सैनिटेशन की जॉब्स है उसमें मुस्लिम्स आ रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अगेंस्ट. तो मुझे आग लग जाती थी और मैं उनको खूब सुलवाते सुनाता था कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, तुम सैनिटेशन में फंसे हुए. एक तो कम्युनिटी में जो इन्फ्यूज करना है सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सबसे बड़ी बात है. यू आर नॉट अ माइनॉरिटी, यू आर जस्ट someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. तुम उतने ही हो जितना मैं हूँ. मेरा नाम माँ बाप ने अनवार रखा, तुम्हारा विजय रख दी. तुम सांगड़ में पैदा हुए हो, मैं कान में तरज़ई किला सैफुल्ला से मेरा ताल्लुक़. हमारे अज़ला मुख्तलिफ. तुम सिंधी बोलते हो, मैं पश्तो बोलता हूँ. हमारे पास विजय कुमार है, वो पश्तो बोलता है. आपके पास कोई अनवार होगा, वो सिंधी बोलता होगा. एक तो
جو ہمیں سوشل لیول پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف ریاستوں کے نام سے کے حوالے سے بھی سیاست میں ان کا استعمال ہوتا ہے. جو اصل میں مدینہ کی ریاست کے اصول تھے وہ یہی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس میں ایکوالٹی تھی، برابری تھی، ذمہ داری کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے. بہت مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک ہپوکریسی کے تحت، منافقت کے تحت ایک مسلمان کا اس وقت کا اس کا مسئلہ ایک ایماندار یہودی کے ساتھ پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کی ریزولوشن کیسے کریں. ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم دنیا میں سب سے مشکل کام. اس نے کہا یار مجھے نہیں پتہ، میں تمہارے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں، ان سے کراؤں گا. یہودی نے کہا. وہ جو میری طرح کا تھا اس نے کہا نہیں یار یہ تو میں پھنس جاؤں گا. اس نے کہا نہیں جی وہ جو تم لوگوں کا لیڈر ہے اس سے کراتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اس سے نہیں کرا رہا. They eventually went there اور وہ اس یہودی کے حق میں ہو گئی فیصلہ، کیونکہ وہ میرٹ تھا. جب تک ہم میرٹوکریسی کو انکریج نہیں کریں گے، انفورس نہیں کریں گے، سم ٹائمز ایون پازیٹیو ڈسکریمنیشن خرابی پیدا کرتی. ہمیں مائنورٹیز میں ان کے کوٹے کو بڑھانے کے لیے سماج میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے، سوسائٹی میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے. ہمیں کھل کے یہ باتیں کرنی ہوں گی جو میں شاید آج اس بند کمرے میں کر رہا ہوں، ہمیں ہر جگہ پہ کرنی ہوں گی. اور وجے کو ویسے میں بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نرسنگ کے پروفیشن کے ساتھ میری بڑی جذباتی وابستگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا موسٹ نوبل پروفیشن. کاش ہم نرسنگ کو وہ احترام اور وہ سٹیٹس دے سکتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ جو آپ ڈاکٹر ہیں وہ یہ تو صرف پیشنٹ کو 2, 4, 8, 10 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ وارڈ سے نکل جاتے ہیں. میں اتنا بھی نہیں and they are handed over to the nurses. They are the one who take care of patients and they are the one who are responsible for the so-called nursing care. Or it is one of the most well paid, well respected, well received. جو بڑے بڑے ڈاکٹر میرے دوست امریکہ میں یو کے میں ہیں وہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ کسی نرس سے شادی ہو جائے، اس کا سوشل سٹیٹس بڑھ جاتا ہے. اور ایک ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم نے اس پروفیشن کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا. تو تم مائنورٹی سے زیادہ اپنے اس پروفیشن کے لیے ایڈوکیسی کرو. Your identity as a nurse is more important than your identity as Vijay. اور سوسائٹی کو، اسٹیٹ کو اس میں کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. جو بھی کمیونٹیز ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس میں انٹرونشنز ہونی چاہیے تاکہ وہ انکلوسونیس آ جائے، وہ انکریج ہوں. اس میں آپ کی کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو کارپوریٹ رسپانسبلٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے. جتنے سیٹ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ہم انگیج کریں گے. جو کھجوریں اور چھوارے بیچتے ہیں ہندوستان اور مختلف ممالک میں، وہ اپنے ایک حصے کا شیئر جو ہے نا وہ اس کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. دوسرے کمیونٹی میں پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے. تو ایسے انداز میں سوچنا چاہیے جو آؤٹ آف دا باکس ہو. لیکن آئی ایم فلی فار اٹ. ایز اے نرس اینڈ ایز اے وجے یو شوڈ گرو ٹو دا ایکسلنس آف یور لائف. I'm a researcher, so we shouldn't discredit all the physicians who do honorable work. Sitting right behind the president, there is a young lady. بیٹھو آرام سے، کوئی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اپنی جگہ پہ بات کرو. Assalamu alaikum, sir. جی وعلیکم السلام. My name is Myra Mubashir and I'm a year 1 MSPH student here at AKU and I belong from Punjab. That's a Masters of Public Health. Public health, okay. Yes. So, sir, as we navigate through this economical crisis and as somebody who's looking forward to staying here in Pakistan and working here, I want to ask, what is the government's vision to promote public health research in Pakistan? And are there any policies or initiatives in place to promote research within this realm? Well, if I give you a specific answer to the public health research,
Probably it would be based on rhetoric without having real information, because this is not one of the area which is under my prime responsibility. I've delegated this to a ministerial position of Minister of Health and then so on and so forth. But if you ask me that is there any requirement for it, of course it is. It's one of the most important areas. चाहे वो prevention की सूरत में हो, other than that हो, but specifically if I would be able in a position to give you or enlighten you about a policy, right now I can't do it, but I'm more than happy to share with your moderator or administration, and we can give you the latest status, what is going on, and if there is any feedback and input on that, we would also welcome that. Thank you. I would really like someone from one of our educationists to perhaps ask a question. There's a gentleman there. If you thank you so much. My name is Sohail. I'm PhD student. Mic, please open. I'm PhD student at KUID, Khan University Institute for Educational Development, and I'm from Mardan, Khyber Pakhtunkhwa. Oh, good. So we got GB, we got Balochistan, KP, Punjab. Wow. And the gender representation. What a random picks. Huh? So first of all, sir, thank you very much for giving us this opportunity. In fact, it's very few people have such type of opportunity to directly interact with the policy makers, even in fact the leader of the state. So thank you very much. Sir, I have two questions, and I would request you to please, if possible, respond to both of the two questions. And so I'm not from the political background, I'm from the education, so the question are only related to from the education. Okay. So the first question is related to education crisis in the country of Pakistan, and how it is a future national security threat for the country. Sir, recently there were an international examination of trends in international maths and science study, where international global countries have participated, and Pakistan got second position, but from the bottom. So which means that a very rare few students of our currently enrolled students in schools have like the ability to understand maths and science. There is another study conducted by the Khan University Institute for Educational Development, which also shows that overwhelming majority of Pakistani students have weak understanding in maths and science. And how the teachers are teaching, it's also in an outdated way. Now, if this country has to develop, अगर फ्यूचर में हमें इस मैथ्स और साइंस टेक्नोलॉजी में ही डेवलप करना है, और जिस हमने देख लिया कि दुनिया के उन लोगों ने तरक्की की जिन्होंने मैथ्स साइंस को अच्छा किया, टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया, तो हाउ कैन with this current crisis in maths and science in the country, don't you think it's a national security threat? And is there any way कि आपकी जो national security councils वगैरह की national security issues discuss होती है, have you ever discussed those such type of issue, and what you have planned? So if you allow me, I can ask, just pose the short question. That is the short question. And that is related to the quality of higher education, and especially in the time when there is a more emphasis on the expansion of universities in Pakistan. On the other hand, there is a financial crisis in the universities. You must be aware, and the Peshawar University and the Balochistan University and many other universities, they don't have sufficient budget to give for the salary. So what the government is going, and recently in previous government we have seen that there was an amendment to establish new university. As a caretaker Prime Minister, how do you see, and what would be your response? Thank you so much. I think so, very pertinent questions, both of them. The first time I've heard you stumped. I'm bold. The issue is that it's not that I don't have anything to say.
But let me start with another Persian verse. You know, there was a famous Persian poet by the name of Mirza Abdul Qadir Bedil. And Bedil, according to the Iqbal in the age of youth, God saved him from atheism, but it was Bedil. So Bedil is a symbol of quite deep and profound poetry with beautiful metaphors. He says, Sukhanha dashtam az dastgaye ilm fan Bedil. Sukhanha is a plural. That I have so much to say from the realm of knowledge and skill. He has differentiated between the two. Sukhanha dashtam az dastgaye ilm fan Bedil. Bakhamoshi yakinam shud. I started believing in silence. Ke pur behuda me guftum, because I started talking nonsense. So with this pretext, I'm going to respond to both of your queries. Unfortunately, in this country, our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system, where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of this edifice of your nation, you allocate in the name of development billions and billions of funds to the member of the National Assembly and provincial assemblies, which, in my opinion, is quite criminal. What do? You have chosen a system which ensures the political positioning because of this constitutional arrangement. I am more interested about my trend on Twitter rather than understanding that what is the importance of science and mathematics for the real edifice of this nation, to which I claim that I am very much committed. So what do? Even if I portray myself that, oh, I am the distinguished and the different one, would it make a difference? No. I'm just an individual. An individual who's been assigned for a limited time span a task which I will do in whatever capacity I can, something good, something not that good, but I'll just retire to the dustbin of the history. But these questions which you are raising, they'll remain. And we do not have any strategic clearance and direction on that. And that is part of the tragedy. Yes, there is a realization when you interact with the people who are responsible for the national security of this country. We do discuss these things on different forums, but those discussions are not translated because of the kind of the political arrangement you have in this country. The discussions are about the constituency-based. What is the whole political discourse at this moment? We are just having elections around the corner. Have you seen any mainstream talk show on this topic, that what is the level of understanding of mathematics and science in this country? From all your private media outlets. There is an era of vlogs these days. Have you heard any of the vlog on this topic? So you are a lone individual raising a question, and I'm a lone individual responding to that. वो क्या था कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, वो वाली कैफियत है. Generally, मुझे specialized या informed individuals में ये realization होगी है, लेकिन it is not being translated as a policy, as an implementing arm of the government, and that is the challenge. मुझे जितनी भी समझ हो, एहसास हो, अगर वो translate ना हो उस implementation में policies के, क्या फ़ायदा उसका? मैं बहुत खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ करके निकल जाऊँगा, आपसे appreciation ले लूँगा, लेकिन मेरे जो 7 साल का बच्चा है उसको 2 + 2 = 4 की समझ नहीं आएगी.
वो जो टूल्स उसको चाहिए या बच्ची को वो मिलने चाहिए। इसके लिए एडवोकेसी की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत है। जो आपने अभी की है, यू हैव कंट्रीब्यूटेड, दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन, ऑनेस्ट टू गॉड। आप अपने अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर अलाइंसेस बनाएं, बिकॉज दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच गेट अटेंशन आउट ऑफ अ मिशन, आउट ऑफ अ पैशन। जब तक आपको पैशन इसके पीछे नहीं होगा, nobody would listen. Jolt people, do something nasty, do something different, seek attention, ताकि लोग मुतवज्जे हों इस बात। ये वो छोटे छोटे टूल्स हैं जिसमें आप लोगों को you can knock and the sleeping souls like us may get awakened. But this is the state of affairs which I'm honestly sharing with you as much as I can. Your Excellency, this is a rich discussion and you can see the hands going up. So with your permission, we'll continue to take. I apologize. I actually can't see the people in the back. So, I mean, if I could just get you to get the mic to the gentleman who's standing right next to you or sitting. Ji, go ahead. Assalamu alaikum. My name is Amir Ibani. I'm a final year medical student. I was born in Japan and I was then brought up in Karachi since about 2010. So you were born in Japan? Yes. My mom is Japanese. MashaAllah. Yes. Ah. So my question, I'm a final year medical student. I am soon to graduate, inshallah, next year. And my question is about the lack of employment opportunities in Pakistan, the brain drain, the issue of brain drain in Pakistan, where I would love to work in Pakistan. I consider Pakistan my home. I've been here for all these years. But the issue is you see this mass exodus of students just fleeing the country, seeking better opportunities in countries like the Middle East, in countries like the US and the UK. What do you think the government, what do you think you can do perhaps during your tenure in office about this issue? Thank you. Thank you. And first of all, don't consider it home. It is home. It's not just a consideration. And you're one of us, you know. And I'm so happy to see you and someone like you who owns Pakistan in the way you are doing it. Please sit. I've been misquoted on the social media on this one also. So at this time, I would be very careful what I have to say. I don't see this issue in isolation. I try to be quite pragmatic about it, that why there's a mass migration from point A to point B. And migration has been throughout in human history a reality. The sedentary populations, they have moved from one place to another in search of different and challenging opportunities, driving the ambition to conquer. And then in this modern age, the economic immigration is the primary drive which take people from one place to another. Until and unless you do not have a developed, settled structure back home, there would be people who would be moving from point one to another. Why do these people go either to GCC or to UK or to US? If I have a 7 or 8 years old kid, I want him or her to have access to good education, good infrastructure, relatively secure environment. So these are the 3, 4, 5 factors which are driving people to choose their position of permanent stay. And if any of those indicators are not promising that much, whatever they call home, then you cannot halt this process. But this process is not eternal. It's not perpetual. It has its shelf life. In India, I've been trying to give explanation on this account that in early 60s, people immigrated towards the Western Hemisphere. They settled in the US, they settled in UK, other European countries, and they spent some 30, 40 good years over there,
developed their expertise, gained certain capital, and in the early 90s, when the Indian economy started liberalizing itself, it attracted all of that, and that brain drain become, after 4 decades, its brain assets. Along with their capital and their expertise, they went back, they invested in their home country. Medical tourism is one of the finest going over there, thanks to the doctors who were settled in the US in the American medical system for 4 decades. Otherwise, they wouldn't have been in a position to offer those services even in the private sector. So if this situation is right now happening with the Pakistan, we need to, one, should not take it with a negative connotation. If a nurse or a doctor or an IT expert is going out into the global supply chain of services, this is what exactly I want. I would be earning through those individuals, and it would be contributing into my GDP and overall economic health. So this is not a curse. I don't know why people is projecting as a curse. There is a nuance to that, and a sense of despondency is being created that, oh, look at this. The whole young generation is so despondent. They are abandoning their home country and home towns, and they would turn into ghost towns and they will all leave it. This is not going to happen. This process would be quite natural. What we need is to do the due diligence, and wherever the gaps are being created, try to fill those gaps. We are a country of 240 or 250 million people. It's a huge population. If, let's say, 100,000, 200,000 or 400,000 useful individual goes and settles somewhere else, they have not entirely divorced from your society. They are still connected to your society. From where do we get our remittances of around $18 to $19 billion a year? From the same kind people who left a decade ago or 2 decades ago or 3 decades ago, and they are from the town of Mirpur to other towns who are settled in UK or US or GCC countries. They are actually our assets. So these are the new assets which we are developing, or in an organic manner they are being developed. So I do not see it with a negative connotation, but at the same time, we need to develop our own infrastructure, make the indicators better, and one area is to export services to earn money, not the whole of it. The rest of the GDP has to be focused on, and the domestic produce has to be made better. I think we'll take one last question from this side. I feel like we've ignored this side. So the lady in front, thank you. Assalamu alaikum. Sorry. Thank you, Honorable Prime Minister. Jazakallah for giving us the opportunity. We are really grateful to have you. I'm Amna Sohail, and I'm from Karachi. I'm a final year dental hygiene student at AKU. To give you a brief intro of what dental hygiene is, it was initiated in 2015 with the intent of preventative care, emphasizing the role and importance of oral health. So my question to you would be regarding the absence of licensing body in Pakistan for this profession. What steps can be taken to ensure that there is a standardization of framework in Pakistan? Secondly, regarding the use of smokeless tobacco, pan, gutka, chalia, tambaku, naswar, ये सब कराची में बहुत ज़्यादा prevalent है. Thank God she didn't ask for cigars. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? What can the government do to regulate? And yeah, thank you so much. First of all, let me share that I have appointed a SAPM on medical education and patient care. He's a professional. I'm sure many of you would be knowing Dr. Amir Bilal. He's a cardiothoracic surgeon. And one of the area was that
licensing, imparting medical education, not just in the dental arena, but otherwise the entire medical profession, undergrad, postgrad, and the rest. And the kind of a mushroom growth these private businesses and the kind of a harm they have done to the produce which we are having clearly shows our commitment that we give a priority to this area. Again, with your specific query, I don't have something at the back of my mind, but if you are interested, we can link you to our SAPM's office, and your inputs would be very much encouraged, and we would welcome that, and even anyone else also. And he probably would be on a visit here in Karachi also, and I can arrange a meeting. Thank you. With Al Khan University and other professionals also. So you can have a discussion on all the details and give your valuable inputs also there. Yeah? Okay. I think we do have to end, and I want to just appreciate the Honourable Prime Minister for your candour and really just the insight that you've been able to provide to us. This conversation could go on for hours, and I'm happy to do so, but and I'll apologise. कराची में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे हमेशा मेरे दिल के करीब हैं। दुनिया के नुमायाँ तालीमी इदारों ने हमेशा मुझे अपनी तरफ राग़िब किया है। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। यादों की मिठास, कौम का जज्बा, कौम की चाय, इस्लामाबाद चाय। इस्लामाबाद चाय चाहत से भरी। जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी। मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं। पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं। शुक्राना करूं अल्लाह का, सुनी दिल की दुआ, शुक्र